سال بھر تمہاری نوکری پروٹیکٹڈ رہے گی, بزنس میں تم گرو کرو گے, اگر 5,000 کما رہے تو 10,000 کماؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم, بالکل باب الہدایہ بدلا ہوا ہے. پتا چل رہا کہ بگ نائٹ بہت بڑا سیلیبریشن ہے. جب یہاں ایسا ہو سکتا تو عرش پر کیسا ہو رہا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ مخلوق یہاں کی تھوڑی ہے, حسین تو وہیں کے ہیں. مولا سلامت رکھے. جتنے بھی یہاں جمع ہوئے, آپ جشن کرنے آئے نا, گھر سے نکلتے وقت کیا سوچ کر آئے؟ ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے, سالگرہ سیلیبریٹ. کس کی؟ مولا حسین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آئے. ملیشیا میں کئی لوگ ہیں, ہزاروں ہوں گے, لیکن یہاں جمع کتنے ہوئے؟ جب دنیا میں آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی برتھ ڈے, غور سے سنو, سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ جانتے پورے شہر کو ہیں, لیکن مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جو آپ کے کلوز ہیں انہی کو بلاتے, جانتے پورے شہر کو ہیں. اپنی قسمتوں پہ ناز کرو کہ حسین نے تم کو بلایا. برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے, اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے مولا حسین نے تم کو بلایا. یہی ہماری بخشش کا سہارا بھی ہو جائے گا. طاقت حسین اتنی چھائی ہوئی ہے, حسین کی طاقت کائنات پہ, عالمین پہ چھائی ہوئی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے بندہ شان خدا کی ہے. وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی, غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں. وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی, در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی. ہم انڈیا سے ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنے ملٹی کلچر لوگ رہتے ہیں. ہر آدمی مسلمان نہیں ہے, لیکن ہر آدمی حسین کو سر جھکاتا ہے. یہ طاقت حسین ہے, یہ پاور ہے. مولا ہم خوش نصیب ہے کہ ہم ان کے در سے وابستہ ہیں. میں نے جس حدیث سے تقریر کا آغاز کیا, اللہ کا رسول کہہ رہا, زیادہ نہیں پڑھوں گا, کہ قال رسول اللہ کہ حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. کب کہا؟ بچپنے میں آغوش میں اٹھا کے, ماتھے کو چوم کے, لبوں کو چوم کے کہا کہ میں حسین سے ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا. حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے, لیکن میں حسین سے ہوں, اس کا مطلب حسین نے خود سرداد نداد دست در دست یزید پر عمل پیرا ہو کر تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا. آج گردنیں خم ہیں حسین کے سامنے. دوستو, یہ جو واقعہ ہوا, مسلسل میں شورا کو سن رہا تھا, اللہ ان کو سلامت رکھے. خوبصورت آواز, خوبصورت انداز سے پڑھنا, ماحول کو بنانا, یہ انہی کا حق ہے اور آپ کا حق ہے. آج صحیح معنی میں باب الہدایہ میں سیلیبریشن ہو رہا, ریئل سیلیبریشن. بس دعا یہ کرو کہ سیلیبریشن قبول ہو جائے. حسین کی بارگاہ میں یہ لکھ دیا جائے کہ میرے ولادت کا جشن ان لوگوں نے کیا, پھر سال بھر حسین کا صدقہ کھاؤ, پوری زندگی کھاؤ. تو یہ واقعہ جو ہوا مولا حسین کی ولادت کا, سب کے ذہنوں میں نقش کل حجر کی طرح ہے. 3 شعبان کی صبح تھی, انہیں کل کی صبح از ویری 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 امپورٹنٹ. ہاں, اپنی تقدیر کو بدلنا ہے. کل کی صبح 3 شعبان تھی, اور یہ پنجتن کی آخری کڑی تھی. سب موجود ہیں, اللہ کے رسول بھی ہے, شہزادی بھی ہے, مولا بھی ہے, مولا حسن بھی ہے. 6 مہینے یا 8 مہینے کا ڈیفرنس ہے مولا حسن میں اور مولا حسین میں. جب پہنچا, یہ صبح ہوئی ولادت مولا حسین کی. اچھا, ہر معصوم کی ولادت پہ پورا شہر میں, جیسی دنیا میں آتے تھے پورا شہر روشن ہو جاتا تھا, برائٹ ہو جاتا تھا, لائٹ آ جاتی تھی. دیکھیے آج تصور نہیں ہے لائٹ کا, اس لیے کہ آپ کے سامنے ہزاروں بلبس لگے ہوئے. اس زمانے میں وہ لائٹ سسٹم نہیں تھا, وہ کینڈل سسٹم تھا.
اس وقت اگر کوئی لائٹ چمکے، اور ایسا نہیں سپارک نہیں ہوتا تھا، روشنی رہتی تھی. شہزادی کی ولادت کے وقت کی بھی روایت ہے، مولا اور اللہ کا رسول اور مولا حسن، پورا مدینہ شہر روشن ہو گیا. لوگ گھروں سے باہر نکلے کہ یہ کیا ہو گیا، تو پتہ رسول کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ آپ نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ. نور نکل رہا تھا ان کے دروازے سے جو پورا آسمان تک پھیل رہا تھا. پوچھا کیوں ہو رہا، تو کہا اللہ نے مجھے حسین دیا. دوسرا قرآن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے، دوسری تفسیر تھی مولا حسین. بس ہر طرف نور پھیل گیا، ہر طرف نور پھیل گیا. نور کا پھیلنا تھا. اب جو واقعہ مشہور ہے، لیکن وہ واقعہ میں پڑھا نئے انداز سے. جبرائیل ہر نبی کیا بولوں، جناب عیسیٰ کے وقت تو مریم کے پاس آئے تھے، ہر معصوم کی ولادت کے وقت ان کی ماں کے پاس، ان کے باپ کے پاس. آج بھی جبرائیل 70,000 ملائکہ کو لے کے آسمان سے آ رہا نیچے. دوستو جبرائیل کی سپیڈ اتنی تھی، یہ نہیں کہ مہینوں لگ جا رہے، فریکشن آف سیکنڈ میں آپ ٹریول کرتے تھے. بتایا گیا کہ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ ہے، ساؤنڈ کی سپیڈ سے زیادہ چلتے تھے. ساؤنڈ کی سپیڈ آپ کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. آپ بات کر رہے ہیں، سپیڈ کا اندر جاری آپ کو نہیں معلوم. لائٹ جو ٹریول کرتی ہے وہ آپ جا کے دیکھو، آپ کو اس کو کوئی کیلکولیشن نہیں. 1,80,000 مائل کہتے ہیں کہ پر سیکنڈ وہ ٹریول. لیکن جبرائیل کی سپیڈ اتنی سپیڈ تھی کہ اللہ کا حکم لیتے اور نیچے آ جاتے. 70,000 ملائکہ کے ساتھ وہ نیچے آ رہے تھے، اور ایک ایسے وادی سے گزرے، ایک ایسے آئی لینڈ سے گزرے کہ جہاں ایک مریض پڑا ہوا تھا، اور وہ مریض ہمیشہ دیکھ رہا جبرائیل کو آ رہے. مریم کے وقت بھی دیکھا، عیسیٰ کے وقت. پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو کہا مریم کے پاس جا رہے ہیں کہ نبی عیسیٰ آئے، اللہ کا رسول آئے، بی بی آمنہ کے پاس آئے، مولا آئے، بی بی فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے، شہزادی آئی، میری ماں جناب خدیجہ کے پاس آئے، مولا حسن آئے. ہمیشہ پوچھتا ہے کہ کون آیا ہے. آج بھی جب جا رہا تھا تو جبرائیل کو دیکھ کے فطرس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ. انگلش میں نہیں بولا، کہا کہاں جا رہے ہو، تو کہا رسول کے پاس جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو، تو کہا ان کا چھوٹا نواسا آیا ہے. کہا کون آیا ہے، حسین آیا. بس نام حسین سنا فطرس نے ابھی تک کبھی روکا نہیں تھا، اور اب روک کے کہا جبرائیل ایک لمحہ کیا تو مجھے لے سکتا اپنے ساتھ. دوستو فطرس کے بالوں پر اللہ نے کیوں کھینچے تھے آپ کو پتا ہے؟ اس لیے تھے کہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا فطرس کو. جب حکم دیا تو وہ فریکشن آف سیکنڈ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کتنا ہوتا، اتنا کم فریکشن آف سیکنڈ کے لیے فطرس نے ریزسٹ کیا، رکا، تکلف کیا. اللہ نے بالوں پر کھینچ لیے. اطاعت الہی میں فطرس سے گناہ نہیں ہوا تھا، معصوم مخلوق ہے اللہ کی. اس کو بولتے ہیں ترک اولا ہوا تھا. یہ گناہ نہیں تھا، معصوم گناہ نہیں کرتا. اس سے کئی باتیں رات سامنے آ گئی کہ معصوم کوئی گناہ نہیں کرتا. جب ملک نہیں کرتا تو یہ معصوم کیسے کریں گے؟ سمجھے بات. تو بہرحال تو فطرس نے کہا کہ جبرائیل تم کیا مجھے ساتھ لے سکتے. فطرس نے اس وقت یہ نہیں کہا ٹھہرو ذرا میں اللہ سے پوچھ لوں، اس لیے کہ جبرائیل بھی جانتا ہے معاملہ حسین کا ہے، لے کے جانا حسین کے پاس ہے. پوری پارٹی کے ساتھ، پورے گروپ کے ساتھ، 70,000 ملائکہ کے ساتھ فطرس کو لے کے در شہزادی کونین پہ آ گیا. سرکار کو مبارکباد دی، مولا حسین کے چہرے مبارک کو دیکھا. اس کے بعد جبرائیل نے کہا سرکار میں فطرس کو لایا ہوں، اپنے ساتھ لایا ہوں، اور آپ دعا کریں حسین کے نام پہ، آپ مولا حسین کے نام پہ دعا کریں کہ اللہ اس کو بالوں پر دے دے. اللہ کا رسول چاہتا ہے ایک لمحے میں مل جاتا. آپ نے دعا نہیں کی، آپ کو دنیا کو بتانا تھا مقام حسین کو. آپ نے کہا لے کے جا کے فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کرو، ٹچ کرو. دوستو کبھی آپ نے سوچا کہ رسول نے یہ کیوں کہا کہ ٹچ کرو، مس کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین کے جسم سے مس کرو؟ غور سے سنو یار جی. اگر جسم سے مس کرو کہتے
تو آج دنیا کہتی کہ شفا صرف اسی کو ہے جو مولا حسین سے اپنے جسم کو مس کرے. حسین رسول قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے تھے, ان عقیدہ من کو دیکھ رہے تھے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو. اگر اس وقت کہتے یہ کہ حسین سے مس کرو تو کچھ نہیں ہوتا آج ہم کو, جب تک حسین زندہ ہم کو ملتا. لیکن آج جو چیز حسین سے منسوب ہے, مولا یہ علم ہے, یہ گہوارہ ہے, جھولا ہے, یہ تابوت ہے, جو چیزیں حسین سے منسوب ہے, ایون نیاز جو ہے, نیاز حسین سے منسوب ہے, تو اس میں بھی شفا ہے. آپ سمجھے میری بات؟ تو شفا اس وقت ملی جب حسین سے منسوب کیا گیا. رسول نے کہا کہ جاؤ فطرس کو مس کر دو. اب آپ میری طرف دیکھو, واقعہ آپ کا ہزاروں مرتبہ سنا ہوا ہے. وہ فطرس نے آ کے اپنے جھولے, حسین کا چھوٹا سا جھولا, اسے ٹچ کرنے لگا. کرم حسین آتے ہی پتہ چل گیا کیا ہے. ارے یار, ٹچ کرنا تھا, بال آنے لگے, پر آنے لگے. جب مکمل آ گئے تو اس نے پلٹ کر حسین کو دیکھا, سلام کیا, اپنی آج کی زبان میں بول رہا تھا, کہا تھینک یو. بول کے اب فطرس اڑنے لگا, پرواز کرنے لگا, فلائی کرنے لگا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مومن, کوئی انسان جیل میں رہے, قید میں رہے, اس کے بعد باعزت بری بھی ہو جائے, تو جب وہ اپنی برادری میں جائے گا, اپنے لوگوں میں جائے گا, تو کچھ دیر تو شرمندگی ہوگی, نگاہیں نیچی ہوں گی. ارے یہ عجیب حسین نے آزاد کیا تھا. فطرس سر اٹھا کے کہتا ہے میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. آپ تصور کرو, ایک لمحے کے لیے بھی نگاہوں کو نیچے نہیں کیا, شرمندگی نہیں ہے, کہا مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. اب میں اور دوسری بات یہ پوچھتا آپ سے, سب آپ جانتے ہیں, واقعہ مشہور ہے, عورت مرد, لڑکی لڑکا, سب کو بول رہا. یہ واقعہ ہوا کہاں تھا فطرس کا؟ زمین پہ, آسمانوں میں ہوا تھا, اوپر ہوا تھا. زمین کا مجرم نہیں تھا, یہ اوپر ہوا تھا. میں مجرم بول رہا لیکن مجرم نہیں تھا, ترکی اولا بار بار ریپیٹ کر رہا, لیکن صرف سمجھانے کے لیے بول. یہ جو جرم تھا یہ کس کا کیا تھا؟ حسین کا یا خدا کا؟ اللہ کا جو مجرم تھا نا, اور حسین نیچے ہے. نہیں سمجھ رہے, مجرم ہے اللہ کا. مثال کے طور پہ آپ ملیشیا میں رہتے اور کوئی امریکن بندہ یہاں پہ کوئی گناہ کر دے, تو ملیشین گورنمنٹ بولے ہم نے اس کو معاف کر دیا. امریکہ بولے گا, بگ پاور ہے نا, بولے گا بھائی میرا مجرم ہے, میرے پاس بھی جاؤ, تم کون ہو معاف کرنے والے؟ نہیں یار, نہیں سمجھے. کسی اور ملک کا مجرم آپ کیسے معاف کر کے بول رہے میں نے آزاد کیا؟ اب تصور کرو طاقت حسین کیا ہے. مجرم اللہ کا عرش پہ ہوا, حسین نے زمین پہ معاف کر کے بتایا کہ میری طاقت دیکھو, اللہ کیسے قبول کرتا ہے طاقت حسین. جب فطرس کو معاف کر سکتا حسین, ہم کو نہیں. دوستو ایک بات بولوں, دنیا میں آئے, پہلا قدم رکھا, ہزاروں سال کے مریض کو معاف کر کے زندگی دے دی. یہ حسین کا فرسٹ ڈے تھا زمین کے اوپر, اور جب حسین کا لاسٹ ڈے آیا, آخری دن آیا, وہ بھی جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا حر, اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی. دو کرم کے بیچ میں حسین کی زندگی ہے. پہلا دن بھی معاف کیا, آخری دن بھی معاف کیا. اب ہم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کریں. خاموش ہو گئے سب. میں بغیر پیغام دیے مجلس یا جشن نہیں پڑھتا. اگر کسی سے ناراض ہو, کسی بھائی سے, تو 3 شعبان سے بڑی دن نہیں ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہوں تو پہلے دوسروں کو معاف کرو. سیرت حسین کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے.
اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتا تو وہ صفت تمہارے پاس نہیں ہے، وہ کوالٹی تمہارے پاس نہیں ہے جو حسین کی کوالٹی تھی. کیا سن رہے؟ مولا حسین کی کوالٹی معاف کرنا ہے تو حسینی بھی وہ ہو. میں عورتوں کو بھی بول رہا، اپنی بہنوں کو معاف کرو اگر ہے کوئی. جتنا تم معاف کرتے جاؤ گے حسین تمہارے دروازوں کو کھولتا جائے گا. صلوات پڑھ لے محمد. طاقت حسین کا اندازہ لگاؤ یار کہ طاقت حسین کیا ہے، کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے میرے مولا حسین کا. آج زندہ معجزہ نہیں ہے ہمارے پاس، ایوری ایئر معجزہ ہو رہا. ابھی شاعر نے اپنے قصیدے میں کہا 2 کروڑ لوگ کربلا مولا آتے ہیں، ماشاءاللہ 4 کروڑ جائیں، ہم سب جائیں. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے؟ مولا حسین کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. جا رہے کربلا مولا، سب ماشاءاللہ زائرین ہیں. یا باب الہدایہ سے بھی گروپس جاتے، اللہ رضوی فیملی کو سلامت رکھے. جاتے ہیں، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ کربلا، آپ نارمل ڈیز میں جائے تو کربلا کی سمال لینز ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. کربلا کا ٹوٹل پاپولیشن کتنا ہے؟ آپ معجزہ بتا رہا حسین کا. خوش نصیب ہے کہ ہم حسین سے وابستہ ہیں. آپ سوچو ٹوٹل پاپولیشن جو کربلا کا ہے وہ 35 لاکھ ہے، 3.5 ملین. 3.5 ملین بس 35 لاکھ ٹوٹل پاپولیشن ہے کربلا مولا کا. اور اربعین میں کتنے لوگ آتے؟ کاؤنٹ لیس، 2 کروڑ 3 کروڑ. چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے. غور سے سنو، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جہاں 35 لاکھ کا 1 کروڑ سمجھو. یہ آتے کہاں سے؟ زمین دھس کیوں نہیں جاتی؟ اتنا مجمع آیا کیسا؟ اور کہیں بھی آپ کو سٹیمپیڈ نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی یہ نہیں بولتا کہ خراش آ گئی، گر گئے، پبلک اوپر سے چلی گئی، نہیں ہوتا. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روایتیں یہ ہے کہ 40 کے دن وہ ایام میں حسین زمین کو پھیلا دیتا، زمین پھیل جاتی. دوستو زمین وہی پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین ہو. کیا بولے؟ سن کے روح ہے کیونکہ باپ بوتراب ہے، حسین وہ ہستی ہے کہ جس کے باپ کی زمین ہے، اور وہ پھیلا بھی سکتے ہیں جتنی چاہے پھیلا دیں. شاعر کہتا ہے روح عزا ہے باپ تو بیٹا نمازیں دی، روح عزا ہے باپ تو بیٹا نمازیں دی. مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین، روح عزا ہے باپ تو بیٹا نمازیں دی. مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا جاگیر کبریا ہوئی. تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش مولا بلند کر کے پوری طاقت سے حسینی نعرہ، سپر پاور نعرہ، نعرہ جیو 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 جیو، مولا سلامت رکھے. دوستو آپ یہ بولو کہ کون پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین ہو؟ حسین ابو تراب کا لال ہے، ایسا پھیلاتا ہے. اور حسین کو معلوم کتنا پھیلانا ہے. معجزہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا کہ کتنا پھیلایا. وہی راستہ، یہی تو معجزہ ہے. راستہ وہی، گلیاں وہی، ایریا وہی، لیکن ہزاروں کو سما دیا. اب بتایا کہ کن فیکن کا میں مالک ہوں. آپ سمجھے میری بات؟ مولا حسین کی طاقت کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دوستو جب حسین کی طاقت پھیلتی گئی، ایسی پھیلی کہ آج حج پہ، میں یہ نہیں بول رہا کہ حج واجب ہے تو پہلے حج واجب پہ جا کے واجب کرنا ہے. ایک حج واجب کرو، اس کے بعد ہر سال عرفے میں
کربلا جا کے 1000 حج کا ثواب لو. 1000 حج کا ثواب ہے مولا حسین کی زیارت روز عرفہ. لیکن حج پہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ 3 ملین 4 ملین. پھر ان کے پاس ساری چیزیں فیسلٹیز. یہ تو غریب ملک ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہر سال 100 200 300 500 مرتے. پورا انتظام کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہاں انسان انتظام کرتے ہیں یا ملائکہ انتظام کرتے ہیں. کربلا میں ملائکہ ہیں جو انتظام کرتے ہیں کہ ایک سٹیمپیڈ نہیں ہے یار, ایک سٹیمپیڈ نہیں ہوتا. جنہوں نے اربعین کیا ہے وہ دیکھتے جانتے ہیں, یا 15 شعبان ہو یا عرفہ, ایک سمندر ہے سروں کا جو چلے جا رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, بھائی نے کہا 2 کروڑ, چلو میں 2 ہی کروڑ لیتا ہوں. 2 کروڑ لوگ ڈے آف اربعین میں, روز اربعین سب وہاں موجود رہتے. اس لیے کہ جو 17-18 دور سے چلتے ہوئے آ رہے, اربعین کا دن تو ہر زائر صبح سے شام تک وہاں رہتا. اس کے بعد جانے لگتے. ہر آدمی حدود کربلا کے اندر 2 کروڑ آدمی آنا امپاسبل, پاسبل ہی نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا, 2 کروڑ آدمی صبح سے شام تک وہاں رہتا, روٹی کھاتا؟ کیا سن. ابھی بھائی نے بھی کہا, کوئی آ کے آپ کو ملا, کوئی آ کے کہا نہیں یار میں بھوکا رہ گیا, اربعین کا دن تھا, اتنا مجمع تھا, مجھے 1 روٹی نہیں ملی. کوئی بولتا ہے؟ 1 گلاس پانی نہیں ملا. کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا. 2 کروڑ آدمی اگر صبح میں 1 روٹی کھائے اور شام میں 1 روٹی کھائے, کتنی روٹی چاہیے؟ 4 کروڑ. 4 کروڑ معمولی بات ہے. نیکسٹ جو امپاسبل ہے, جہاں تمہارا ذہن ختم ہو رہا وہاں سے حسین شروع ہو رہا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. محمد صلی اللہ, اللہم صلی اللہ محمد. تو اب آپ یہ بولیے 4 کروڑ روٹی. باب الہدایہ میں بول رہا, 3 شعبان کے جشن میں بول رہا, میری مجلس لائیو جا رہا, میری تقریر لائیو جاری, پوری دنیا سے لوگ تھے, میں بھی تھا 2000 ایئر بیفور لاسٹ ایئر آئی واز دیئر. کہاں سے آئے 4 کروڑ روٹی؟ کتنے دن پہلے بننا چاہیے؟ وہ فیکٹریز کہاں ہیں؟ اربعین کے دن تو سارے ایگزٹس بند ہو جاتے. کربلا میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا, اور کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ 1 مہینہ پرانی روٹی حسین نے کھلائی. کیا بول رہا یار میں؟ گرم فریش زندہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پوچھو کہ 1 2 4 کروڑ روٹی بننا کم از کم 1 مہینہ پہلے تو چاہیے, کتنی بھی بڑی فیکٹری ہو. اور میں ذمہ داری سے بول رہا, کربلا مولا سے نجف اشرف کی طرف اگر آپ جائیں یا کوفے کی طرف جائیں, کوئی اتنی بڑی فیکٹری میں نے دیکھا ہی نہیں, آج بھی نہیں ہے. کہاں سے بن کے آ رہی کچھ نہیں پتا چلا. اب پتا چلا, غور سے سنو, اب پتا چلا یہ معجزہ کیا ہے. 400 کروڑ روٹی جو اربعین کے دن کھائی جا رہی, یہ کہاں سے آ رہی؟ یہ وہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. اللہ نے 5 فرشتوں کو بھیجا تھا, 5 روٹی جو حسین کی ماں کے دروازے سے لیا. جو 5 روٹی لے کے گئے تھے بھیک مانگ کے مادر حسین کے دروازے سے, اللہ نے کہا وہ ساری روٹیاں ہر سال پلٹاؤں گا. یہ وہ روٹیاں ہیں جو اللہ کے پاس سے آ رہے کہ حسین کا ظاہر ہوگا, وہ بھوکا نہیں رہے گا, حسین کا ظاہر پیاسا نہیں رہے گا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی.
ظاہر حسین آج 1400 سال کے بعد مولا حسین کی طاقت کا اندازہ لگا کہ کیسے حسین زندگی دے رہا, کیسے امام حسین لائف دے رہے. دوستو کل ورکنگ ڈے ہے اس لیے روک رہا, کل مولا عباس کی جنگ پڑھوں گا, کربلا کی جنگ نہیں. کل کربلا کی جنگ نہیں پڑھوں گا, مولا عباس کی جنگ پڑھوں گا کہ عباس نے جنگ کی کیسے, سیکھا کیسے, کس انداز سے لڑتے تھے. ایسے معلوم ہوتا تھا جیسا علی لڑا. کل اب یہ 2 دن کل اور پرسوں آرام نہیں کرنا, اس لیے کہ سال بھر کھانا ہے نا, ان کا تو صدقہ کھانا ہے. سال بھر کھاؤ گے, جتنی دیر باب الہدایہ میں فرش پہ آ کے بیٹھو گے جو بیماریاں جسموں کی وہ دور بھی ہوتی جائیں گی. سال بھر تمہاری نوکری پروٹیکٹڈ رہے گی, بزنس میں تم گرو کرو گے. اگر 5,000 کما رہے تو 10,000 کماؤ گے. $10,000 چاہیے, حسین کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے. ڈالر کیا لیتے یار, کوئی تھی دینار لو 10,000, 1 دینار $3 کا ہے. حسین کے خزانے میں کمی ہے. ارے جب فطروس کو دے سکتا تو ہم تو غلام حسین ہیں. مولا حسین کا صدقہ زندگی تمام کھا رہے, صبح سے شام تک کھا رہے. پوری میری زندگی چل رہی حسین کے نام پہ, ہم روٹی توڑ رہے حسین کے نام پہ. ایک بات سن لو غور سے, خوش ہو گئے, اللہ اپنے گناہگار کو معاف کرتا, حسین کے نہیں. حسین کے گناہگار کو کبھی معاف نہیں کرتا. جن لوگوں نے حسین سے گستاخی کیا آج وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. دوستو بہت بڑی طاقت, بہت بڑا دین ہے. آخری بات بولتا کہ زیارت امام حسین آج کی رات ضرور پڑھنا اور کل ضرور پڑھنا. یاد رکھو, زیارت پڑھو گے مولا حسین سے تمہارا کانٹیکٹ ہوگا, مولا حسین تم کو سلام کا جواب دیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دفعہ امام ہم کو دیکھ لے مسکرا کے تو ہماری ڈیسٹینی بدلنا ہی بدلنا ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں, میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا مجھے دیکھیں, لیکن میں جب سلام کروں گا نا تو حسین جواب دیں گا مسکرا کے. بس میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا کہ زیارت وارثہ 5-6 منٹ کی زیارت ہے, لیکن ریسائٹ یہ نیت کر کے پڑھو کہ آج شب 3 ہے, شب ولادت ہے, مولا میں آپ کی زیارت پڑھ رہا. اور آج بھی پڑھو رات میں اور کل صبح میں بھی پڑھنا فجر پہ. کل کی فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر صبح تم کو لینا ہے انعام بی بی کے دروازے سے, کتنے خاموش ہو گئے. جب چھوٹی سی بات سن لو, حسین کی کامیابی کیا ہے, کربلا کی فتح کیا, اسی پہ ختم کر رہا. کربلا کی کامیابی, حسین کی کامیابی کیا ہے. جب یہ قافلہ واپس آیا تھا تو ایک شخص نے آ کے چوتھے امام سے پوچھا مدینے میں کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کے بابا گئے کربلا, شہید ہو گئے, پورا گھر لٹ گیا, آپ اکیلے بچ کے آئے, یزید زندہ رہ گیا اور آپ کے بابا شہید ہو گئے. کیا حسین جس مقصد کے لیے گئے تھے اس میں کامیاب ہوئے؟ کیا حسین جس مقصد کے لیے گئے تھے, جو مشن کے لیے گئے تھے, کیا حسین اس میں کامیاب ہوئے؟ تو امام نے سر کو اٹھایا, چوتھا امام ہے, سر کو اٹھاتا ہے, اٹھا کے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بتا دو حسین جیتے جنگ یا ہار گئے, کربلا میں جیتے یا ہار گئے, شہید ہو گئے, یزید زندہ رہ گیا, جیتے جنگ یا ہار گئے. امام نے کہا سامنے مسجد نبوی ہے, جا 2 رکعت نماز پڑھ کے. وہ تیز گیا, سامنے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا. پورا مجمع چوتھے امام کو گھیرا ہوا کہ دیکھو جواب کیا دیتے. جب وہ آیا اور آ کے کہا مولا مجھے جواب چاہیے کہ کربلا میں حسین جنگ جیتے یا ہارے. امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. نہیں, تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اب امام کا جملہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں ہے. کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا کہ مولا میں نے تو 2 رکعت نماز پڑھی. اب امام کا جملہ یہ ہے
چوتھے امام کہتا ہے کہ تو جاننا چاہتا میرا بابا جنگ جیتا یا ہارا؟ یاد رکھ دنیا میں جب تک سجدہ باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس جو میسیج دینا تھا مجھے دے دیا۔ میں اپنے یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، کہ میرے جوان لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ فالو دا پاتھ آف امام حسین دین یو ول ریئلی سکسیسفل ان یور لائف۔ اف یو وانٹ ٹو ریئلی گرو ان ملیشیا، تم اگر ملیشیا میں گرو کرنا چاہتے تو فالو دا پاتھ آف امام حسین، حسین کے راستے پہ چلو، پھر دیکھو کہ حسین دیتا کیا ہے۔ عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔